بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد امید ہے کہ آواز پہنچ رہی ہے ہم لوگ انشاءاللہ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا رمضان اچھا گزرا ہوگا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو اور آپ کی عبادتوں کو قبول کرے. تقبل اللہ منا ومنکم. اور ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے اس عبادت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے جو عبادت ہم کیے ہیں ہم نے روزے رکھے ہیں نوافل روزے رکھنے کے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے 11 مہینے میں. اور قیام اللیل تہجد کا اہتمام کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ نوافل کو انجام دے سکے. آمین یا رب العالمین. تو جیسا کہ بتایا جا چکا تھا یہ آج کے کلاس ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. اصل میں شہر سے ابھی دور ہیں ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی ہم شہر جا نہیں سکتے ہیں تو لہٰذا یہاں نیٹ ورک صحیح نہیں آتا ہے. کئی مرتبہ کلاس یہاں سے لے چکے ہیں انٹرپشن ہوتا ہے تو ابھی تھوڑا باہر یہ گاؤں کا علاقہ ہے. ابھی یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں دیکھیے آج کام کرتا ہے کہ نہیں نیٹ ورک. ابھی تک تو صحیح ہے الحمدللہ. تو یہ لیسن ہم لوگ بک 3 کا فرسٹ چیپٹر کر رہے تھے پہلا سبق کر رہے تھے جس میں ہم لوگ اعراب سیکھیں. کیا سیکھیں؟ اعراب. تو اعراب ہم لوگ سیکھیں کہ ہر اسم کا کیا ہوتا ہے؟ اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اعراب سے مراد جو انڈیا پاکستان میں اعراب کہتے ہیں حرکات کو. ٹھیک ہے. پیش زبر زیر اسی کو اعراب کہا جاتا ہے انڈیا پاکستان میں. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں اعراب کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے. عربی میں اعراب کا مطلب اعرابی حالت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حالت جو ہم لوگ سیکھتے ہوئے ہیں مرفوع منصوب مجرور. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے اعراب کہ اسم کے اینڈ میں کچھ نشانی ہوتا ہے کچھ علامت پائی جاتی ہے جس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں فرق کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ اسم اس حالت میں اس کا اعراب یہ مرفوع ہے یعنی کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے. اس نشانی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. اب وہ نشانی ضروری نہیں کہ ہمیشہ فتح دمہ یعنی کہ زبر زیر پیشی ہوگا فتح دمہ کسرہ ہی ہوگا اور بھی علامات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اعراب کی اور بھی علامتیں ہو سکتی ہیں. اصلی علامت تو وہی ہے فتح دمہ کسرہ لیکن اس کے علاوہ واو الف یا وغیرہ بھی علامتیں ہیں. ٹھیک. تو ہمیشہ کہنا کہ اعرابی علامت فتح دمہ کسرہ زیر زبر پیش یہ صحیح نہیں ہے. اعراب میں بہت کچھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اعراب انالیسس کا میننگ بھی آ سکتا ہے. اعراب بتائیے اس کا مطلب پورا انالائز کیجیے کہ یہ ورڈ جو ہے اس میں کیا کام کر رہا ہے کون سے حالت میں ہے. یہ سب بھی آ سکتا ہے. صرف حالت ہی نہیں. اعراب کا معنی انالیسس بھی ہو سکتا ہے. اس جملے میں کیا کام کر رہا ہے مبتدا ہے خبر ہے فاعل ہے کیا ہے. اس طرح کا معنی بھی اعراب کے اندر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر ہم لوگ آج جو بھی ہم لوگ لیسن 1 جو اب تک ہم لوگ جو 4 لیکچرز گزر چکا ہے اس بک 3 کے جو ہم لوگ آن لائن کلاس کر رہے ہیں یہ 5واں لیکچر ہے. اس میں ہم لوگ اب تک ہم لوگ یہ 2 پارٹ میں ہوگا لیکچر. ٹھیک ہے نا. تقریباً میرے خیال سے 1 گھنٹہ لیکچر ہوگا آج کا آدھا گھنٹہ ملا کے تقریباً سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم لوگ ایک اعراب کی علامتیں کر چکے ہیں. تو اعراب کی کون کون سی علامتیں کر چکے ہیں ایک بار کیا کر رہے ہیں اس کو کی فیکٹس جو آپ کے سامنے اسکرین میں امید ہے کہ نظر آ رہا ہوگا. آپ کو نظر آ رہا ہے نا. یہ جو کی فیکٹس انگلش سے کرتے ہیں اردو سے بھی کر سکتے تھے. یہ اردو ہے. ٹھیک ہے. اردو میں بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. وہی سیم چیز اردو میں ہے. کلید ہے اردو کلید سے لی گئی ہے. اس کو ہم لوگ انگلش میں بھی کر سکتے ہیں. انگلش میں اچھا ہے تو کلر میں دیا ہوا ہے تو اسی کو انگلش سے ہی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں عربی میں پڑھے ہیں ہم لوگ ہے نا
عربی میں ہم لوگ پڑھے اب تک جو حالت وغیرہ بتایا گیا، علامتیں، اعراب کی علامتیں، اصلی علامت، فرعی علامت، ٹھیک ہے. پھر اور ہم لوگ کیا کیے ہیں، اور ہم لوگ یہ بھی کیے ہیں کہ مبنی بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر اسم اپنا حالت شو کرتا ہے، مبنی بھی ہوتا ہے. اس طرح کی چیز ہم لوگ کر چکے ہیں، تو اس کو ہم لوگ ایک بار ریوائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہم لوگ اب تک کر چکے ہیں پچھلے 4 لیکچرز میں، اس کو ایک بار ہم لوگ ریوائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو، تاکہ آپ کو سمجھ میں ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں بیچ بیچ میں کچھ چیز ایسے گزرا ہوگا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، جو بھی اب تک ہوا ہے اس کو ریوائز کر رہے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ یہ جو آپ بک نظر آ رہا ہے آپ کو، بک 3 کا یہ کی فیکٹس بک ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس میں بک ہے مدینہ بک، تو مدینہ بک 3 کے ہر چیپٹر کے بعد، یا پھر مدینہ بک 3 کے اینڈ آخری حصہ میں، یا ہر چیپٹر کے بعد ہی ہوگا میرے خیال سے، ہر چیپٹر کے بعد میں یہ کی فیکٹس دیا رہتا ہے کہ اس چیپٹر میں ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں. تو کی فیکٹ بک سے ہی پڑھایا جا رہا ہے، جو مدینہ بک کے ہر چیپٹر کے بعد پایا جاتا ہے. اور اس کی فیکٹ کو بھی فا عبد الرحیم یعنی کہ وی عبد الرحیم جو مؤلف ہے مدینہ بکس کے، انہوں نے ہی لکھا ہے اس کی فیکٹ کو. ٹھیک ہے، تو یہ انگلش میں بھی ہے اویلیبل، اور یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، جیسے آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں. دیکھتے ہم دونوں لنک شیئر کر چکے ہیں گروپ میں. ٹھیک ہے نا، انگلش اردو. تو انگلش کے حساب سے ہم لوگ چلیں گے آج کے کلاس میں، انگلش والے کی فیکٹ سے. ٹھیک ہے، انگلش والے کی فیکٹ سے ہم لوگ لیسن 1 کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لیسن 1 میں ہم لوگ اب تک، لیسن 1 کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، تو لیسن 1 میں ہم لوگ اب تک کیا سیکھے ہیں وہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کی فیکٹ سے. اردو میں بھی ہے، اردو والے نہیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ گھر میں پڑھ سکتے ہیں. انگلش والے سے کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، انگلش والے کی کلر وغیرہ میں زیادہ سمجھ میں آئے گا اچھے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یاد رہے یہ ہم لوگ نیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، پچھلے 4 کلاسز میں یہ سب ہم لوگ کر چکے ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو آپ کی آسانی کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر سے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سے کر رہے ہیں آپ کی آسان، تاکہ ہمارے لیے کیا آسان ہو. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم لوگ اب کیا کر چکے ہیں کلاس میں اب تک. انگلش میں اس کو لکھا جا رہا ہے ڈکلینشن آف ناؤنس. ڈکلینشن سے مراد یہاں اعراب. ٹھیک ہے، اعراب، اعراب اتار چڑھاؤ حالت، جو 3 حالت ہم لوگ کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ مراد ہے ڈکلینشن سے مراد، یعنی کہ اعراب. ناؤنس اسم کے اعراب کر رہے ہیں. فعل کا بھی اعراب ہوتا ہے، وہ ہم لوگ ابھی نہیں کر رہے ہیں، بعد میں کریں گے. فعل کے اعراب کو یہاں پہ انگلش میں موڈس اور وربس کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بعد میں کریں گے، ابھی نہیں. ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اسم کا اعراب یہ ہم لوگ کر چکے ہیں، اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کی فیکٹس بک سے. ٹھیک ہے، تو بتایا جا رہا ہے کیا کہ عربی میں اکثر نام جو ہوتے ہیں موسٹ ناؤنس اور ڈکلائنیبل، مانے اس کا اعرابی حالت ہوتا ہے، وہ حالت دکھاتا ہے. اچھا سمجھ میں آتا دیکھ کر کے، اچھا یہ جو ہے مرفوع ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ دمہ ہوتا ہے، اینڈ میں کیا ہوتا ہے، دمہ ہوتا ہے. دمہ یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہے، یہ اسم مرفوع ہے. فتحہ ہوتا ہے اینڈ میں، سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ اسم کیا ہوتا ہے، یہ منصوب ہے. کسرہ سمجھ میں آتا ہے اسم کیا ہے، مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ اعرابی علامت ہے جو اکثر اسم عربی کا جو ہوتا ہے میجورٹی اسم، اس کا 3 حالت پایا جاتا ہے. اور 3 حالت کو آپ پہچان سکتے ہیں کس کے ذریعے سے، دمہ کے ذریعے سے، فتح کے ذریعے سے، اور کسرہ کے ذریعے سے آپ یہ پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا نیچے جاتے ہیں. سمجھانے کے لیے یہ مثال بھی دے دی گئی ہے یہاں پہ، کہ جیسے کہ مثلا اعراب سمجھایا جا رہا ہے کہ دخل فعل ہے. دخل کیا ہے، فعل ہے. دخل المدرس، تو دخل کون سا فعل ہے، فعل ماضی ہے مضارع ہے، فعل ماضی ہے مضارع. دخل ماضی یا مضارع، دخل فعل ماضی، ماضی. فعل ماضی ہے. بہت اچھا، فعل ماضی. ٹھیک ہے، صحیح. تو دخل المدرس، اس کا مضارع کیا ہوگا، یدخل. دخل یدخل. ٹھیک ہے، تو مضارع آپ کو پتہ ہے نا، مضارع کے پہلے یا لگتا ہے، یا لگتا ہے، یا تا لگتا ہے، یا آ لگتا ہے، نہ لگتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یدخل تدخل ادخل ندخل. تو دخل المدرس، مدرس داخل ہو گئے، دا ٹیچر انٹرڈ. تو مدرس یہاں پہ کون سے حالت میں ہے، مرفوع. مدرس یہاں پہ بتایا گیا، مدرس یہاں پہ کیا ہے، مرفوع ہے. مرفوع کی پہچان کیا، دمہ. اچھا کیوں مرفوع، یہ بھی کوئی سوال کر سکتا ہے. کیونکہ مدرس جو ہے نا یہاں پہ فاعل ہے، تو فاعل کو ہمیشہ مرفوع ہونا ہوتا ہے.
فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو مدرس یہاں پہ فاعل ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. سمجھ گئے؟ اچھا دوسری مثال میں دیکھیے سألتو. ٹھیک ہے، سألتو مطلب ہوتا ہے میں نے پوچھا، سألا فعل ہے، تو یہاں پہ فاعل ہے. اب مدرسہ یہ منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مدرسہ یہاں پہ منصوب کیوں؟ کیونکہ آبجیکٹ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے کلیئر؟ تو مدرسو سے کیا ہو گیا؟ مدرسہ، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اس کو منصوب ہی ہونا ہے. اس کے بعد تیسری مثال کیا ہے؟ ہذہ سیارۃ المدرسی، یہ مدرس کی گاڑی ہے. تو سیارۃ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. سیارۃ مضاف ہے تو المدرسی کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہوگا نا. مدرسی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، کسرہ. تو مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. تو دیکھ رہے ہیں مدرسی یہاں پہ مجرور ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو اب تک ہم لوگ جو دیکھے ہیں نا یہ تین اعرابی علامتیں دیکھیں ہم لوگ. دمہ، تین علامت دیکھیں، فتحہ، کسرہ. یہ تین علامت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ علامات. علامت کی جمع ہے علامات الاعراب. علامات الاعراب، یہ مضاف الیہ ہے. اعراب کی علامتیں. اچھا اعراب کی کیسی علامتیں؟ الاصلیت، اعراب کی اصلی علامت. اصلی یہاں پہ یہ نعت ہے. کس کا نعت ہے؟ اس کا نعت ہے، ایڈجیکٹو، صفت ہے. اصلیت کس کے صفت ہے؟ اعراب کی صفت نہیں ہے، یہ علامت کی صفت ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اعراب کی اصلی علامتیں، پرائمری انڈیکس جس کو انگلش میں کہا گیا. مانے مین اصلی علامت یہی ہوتا ہے، علامات الاعراب الاصلیہ. اعراب کی اصلی علامتیں کیا؟ یہ فتح دمہ، دمہ فتح کسرہ. ٹھیک ہے. اب لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کیا؟ کہ اعراب کی اور بھی علامتیں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ فرعی علامت، سیکنڈری علامت بھی ہو سکتا ہے. تو سیکنڈری علامت کے لیے کیا ٹرم استعمال کیا گیا؟ علامات الاعراب. علامات جمع ہے، ٹھیک ہے. علامات الاعراب الفرعیت، فرعی یہ صفت ہے. کس کا صفت ہے؟ یہ علامات. فرعی علامتیں اعراب کی، یعنی اعراب کی فرعی علامتیں. سمجھ گئے؟ تو اوپر میں ہم لوگ کیا کیے؟ اصلی کیے. یہ تینوں کیا ہے؟ اصلی علامت. اصلی علامت. اب نیچے کیا آ رہا ہے؟ فرعی علامت. ٹھیک ہے، نیچے فرعی علامت دیکھ لیتے ہیں. اب آ رہا ہے کون کون سے علامت فرعی ہوتا ہے. اصلی علامت تو دیکھ لیے ہم لوگ، ہے نا. اب دیکھ رہے ہیں کہ فرعی علامت عربی کے کون کون سے اسما میں پائی جاتی ہے. فرعی علامت، سیکنڈری سائن عربی میں کون کون سے اسما میں یہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا گروپ جو بتایا جا رہا ہے کہ جس میں فرعی علامت ہوتا ہے، وہ کون سا گروپ ہے؟ جمع مؤنث سالم، ساؤنڈ فیمینن پلورل. ٹھیک ہے. جمع المؤنثی، جمع المؤنثی مطلب مؤنث کا جمع. مؤنث کا کیسا جمع؟ مؤنث کا کیسا جمع؟ سالم. سالم یہ صفت ہے جمع کی، نعت ہے. ٹھیک ہے. تو سالم جمع، مؤنث کا سالم جمع، یعنی کہ ساؤنڈ پلورل. ٹھیک ہے. تو جمع المؤنث السالم، ٹھیک ہے، مؤنث اسما کا سالم جمع، یعنی کہ ساؤنڈ پلورل. جمع مؤنث سالم جو گروپ ہے، آتن جو اینڈ ہوتا ہے، جو جمع اینڈ ہوتا ہے کون سے ساؤنڈ پہ؟ آتن پہ. جو جمع اینڈ ہوتا ہے کیا؟ آتن ساؤنڈ پہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرسات، مسلمات، مؤمنات. ٹھیک ہے. وہ جمع مؤنث سالم. تو کہہ رہے ہیں جمع مؤنث سالم جو ہے نا، وہ فرعی علامت لیتا ہے، اصلی علامت نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تو فرعی علامت، اصلی علامت ہی تو لے رہا ہے. مدرسات لے رہا ہے نا اصلی علامت. مجرور ہو تو کیا لے گا؟ مدرسات. ہاں. تو یہ مرفوع اور مجرور میں تو اصلی علامت لیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر منصوب ہو جائے نا، منصوب اگر ہو جائے، اس کے پہلے اگر کوئی بھی ورڈ ہو، انڈا لگ جائے، ٹھیک ہے، اننا لگ جائے اس کے پہلے، اگر مان لیجیے اننا، تو یہ منصوب اگر ہوگا، کوئی بھی ورڈ ہے، لے لیجیے یہاں پہ مدرس ہی لے لیجیے، مدرسات. اچھا الف تو نہیں آیا، الف یہاں پہ ایڈ کر دیا. مدرری اگر یہ ورڈ ہے مدرسات، تو مرفوع تو ٹھیک ہے مدرسات، مجرور بھی ٹھیک ہے مدرسات. لیکن منصوب میں کیا ہوگا؟ یہ فیمیل ٹیچرز ہے جمع. منصوب میں ڈبل فتح نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا. بلکہ منصوب میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. کیا یہی ہوگا؟ یہ منصوب کے لیے بھی ہے اور مجرور کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کہیں گے کہ اس گروپ میں جمع مؤنث سالم میں جو منصوب کی علامت ہے نا، وہ فرعی ہے.
الگ ہے. منصوب کی علامت یہاں پہ کیا ہے؟ انگلش میں لکھا ہوا نصب اینڈنگ. منصوب کی علامت تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اس میں کسرہ ہے. منصوب میں یہ فتح نہیں لیتا ہے. کون سا کیٹیگری کا اسم؟ ساؤنڈ فیمنن پلورل، جو اینڈ ہوتا ہے آتن پہ. ٹھیک ہے، آتن. مسلماتن، مسلماتن، ہے نا. انا لگا دیں گے کیا ہوگا؟ مسلماتن ہو جائے گا. جیسے قرآن سورہ احزاب کیا آیا تھا نا، ان المسلمین والمسلماتی، مسلماتی، المسلماتی کسرہ لے لیا انا کے بعد ہے نا. تو یہی کسرہ علامت ہے. تو کسرہ یہاں پہ فرعی علامت ہوگی، اصلی علامت تو فتح ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پہ کیونکہ منصوب میں کسرہ لے رہا ہے تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ جمع مؤنث سالم جو ہے یہ منصوب میں کسرہ لیتا ہے، تو لہٰذا ایک کسرہ فرعی علامت ہے اس کیٹیگری کے اسما کے لیے، اس کیٹیگری کے اسما میں. ٹھیک ہے. تو اس کی مثال یہاں پہ دی گئی سألت المدیرۃ. اس کی ایگزامپل کیا ہے یہاں پہ؟ سألت سألت، یہ اصل میں سألت ہے. ٹھیک ہے، سألت، شی آسکڈ، اس نے پوچھا. کس نے پوچھا؟ المدیرۃ، ہیڈ مسٹریس. ٹھیک ہے، ہیڈ ماسٹر کا مؤنث ہیڈ ماسٹر نہیں کہیے، یا جو کہنا کہیے کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو ایک منٹ، دیکھ رہے ہیں سألت المدیرۃ، ہیڈ مسٹریس نے پوچھا. تو سألتی کیوں ہو گیا؟ یہ ملانے کے لیے، کیونکہ یہاں پر سکون ہے. تو سألت نے بھی سکون ہے، دو سکون جمع ہو گئے، ملا کے پڑھیں گے تو یہ ایک کسرہ دے کے پڑھنا ہوگا. سألت المدیرۃ، ہیڈ مسٹریس نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ ٹیچر سے پوچھا، فیمیل ٹیچر سے پوچھا. تو فیمیل ٹیچرز جمع ہے تو مدرساتا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم میں یہ منصوب میں فتح نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسرہ ہی لے گا. یہ مدرساتی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مدرساتی، مدرساتی، یہ منصوب ہوگا. یہ منصوب ہے، مجرور دکھ رہا ہے لیکن یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، منصوب ہے. ٹھیک ہے. اس کی اور بھی مثالیں ہیں کہ آپ قرآن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان فی خلق، کسی کو یاد ہے وہ آیت؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ٹھیک ہے، آخری 10 آیت میں سے ہے یہ. تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، یہ آیات جو آ رہا ہے نا، یہ انا اسم انا یہ منصوب ہے. آیاتن، لا آیاتن میں لا جو ہے ایک تاکید کے لیے ہے. ٹھیک ہے، لیکن آیاتن یہ منصوب ہے. قرآن چیک کر سکتے ہیں. آیاتن کیوں ہوا؟ یہ انا کا اثر ہے. انا کا اسم جو ہے لیٹ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، انا خبر پہلے آ گیا، انا فی خلق السماوات، لیکن انا کا اسم لیٹ سے آ رہا ہے. لا آیاتن. ٹھیک، خیر آپ چیک کر سکتے ہیں قرآن میں 191 میرے خیال سے آیت ہے سورہ آل عمران کی، یا 191 ایسے کچھ ہے. تو امید یہ سمجھ میں آپ کو آ گیا. ٹھیک ہے، یہ سمپل ہے. اچھا، اور کون کون سا فرعی علامت ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں. اور کون کون سے فرعی علامتیں ہیں؟ اس کی اور بھی مثالیں یہاں پہ دی گئی ہے. دیکھو وہ مؤنث کی جو اس کیٹیگری کی اور بھی مثالیں ہیں یہاں پہ. تو آپ ایک مثال دے دی، سمجھ میں آپ کو آ گیا. یہ اور بھی دیکھیے یہاں پہ مثالیں دی گئی. رأیت السیاراتی، میں نے گاڑیوں کو دیکھا. آئی سو دا کارز، بہت سارے گاڑی کو دیکھا. رأیت السیاراتی، تو یہ سیاراتی تو مفعول بھی ہے نا. ٹھیک ہے، تو منصوب ہونا چاہیے. منصوب تو ہے یہ، لیکن کسرہ فتح نہیں لیتا ہے منصوب میں، کسرہ ہی لیتا ہے. تو دیکھ رہے ہیں رأیت السیاراتی. ٹھیک، سمجھ گئے. اچھا، اس کیس میں ایک اور مثال دیکھیے. خرج الناس، لوگ نکلے. لوگ نکلے کہاں سے؟ گاڑیوں سے نکلے. کیم آؤٹ آف دا کارز. من السیاراتی، تو اس کیس میں سیاراتی مجرور ہے. تو مجرور منصوب دونوں میں سیم دکھے گا. یہ دونوں سیم علامت ہے. دونوں میں کیا سیم علامت ہے. کیسے پہچانیں گے؟ مجرور ہے منصوب ہے. مجرور ہوگا تو اس کے پہلے مین لگا ہوا ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجرور ہے، یہ آبجیکٹ کا کام کر رہا ہے، اس کا آبجیکٹ ہے رأیتو کا، تو یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کلیئر چل رہا ہے نا؟ ابھی کوئی پرابلم نہیں سمجھنے میں آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، سمپل. یہ سب تم لوگ کر چکے ہیں، بس کلید یہ کی فیکٹس بک سے ہم لوگ کر رہے ہیں.
اچھا، اور کیٹیگری فرعی علامت کی اور کیٹیگریز کیا ہے؟ اور کیٹیگری کیا؟ ممنوع من الصرف، یعنی کہ غیر منصرف کہتے ہیں اس کو، ممنوع من الصرف بھی کہتے ہیں۔ تو اس کیٹیگری کے اسما بھی جو ہے یہ اس کا بھی فرعی علامت ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے زینب، ٹھیک ہے، زینب، زینبو، یہ زینبو تنوین نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زینبو، مریمو، اور عربی میں جو عورتوں کے نام ہوتے ہیں وہ تنوین نہیں آتا، اس پر تنوین نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو ممنوع من الصرف کہتے ہیں، تنوین نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب کسرہ، یہ جب مجرور ہوتا ہے تو فتح شو کرتا ہے، یہ چیز بتایا جا رہا ہے۔ تو زینبو دیکھیں گے کہ اچھا اس میں فرعی علامت کیسے کہہ رہے ہیں؟ زینبو تو مرفوع ہے، مرفوع میں دمہ لیا ہوا تو اصلی علامت تو ہے نا، یہ اصلی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور انا لگا دیں، انا اگر لگا دیتے ہیں تو یہ تو ہو جائے گا فتح، پھر انا زینبا، تو ٹھیک ہے، تو اصلی علامت ہی تو لے رہا ہے، ہاں لے رہا ہے، لیکن جب یہ کسرہ ہوگا نا، اگر یہ کسرہ ہوگا، من لگ جائے اس کے پہلے کچھ بھی لگ جائے، تو کسرہ ہونے پہ کسرہ، اگر یہ مجرور ہو جائے زینبو، اس کے پہلے مان لیجئے فی لگا ہوا ہے یا من لگا ہوا ہے، تو یہ کسرہ من آنے سے زینبی نہیں ہوگا یہ، بلکہ کیا ہوگا؟ زینبا ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجرور میں، انگلش میں لکھا ہے یہاں پہ جر اینڈنگ میں، مجرور میں اس کی علامت کیا؟ فتحہ ہے، کسرہ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ٹھیک اس کا الٹا ہو گیا، جو ہم لوگ اوپر کیا جمع مؤنث سالم میں منصوب میں علامت تھی کسرہ، اس میں الٹا ہے، مجرور میں علامت ہے کیا؟ فتحہ۔ تو ہاذا کتاب زینبا، دیکھ رہے ہیں یہ زینب کی کتاب ہے، تو کتاب زینبا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے نا، کتاب حامدن، کتاب حامدن، سیارت زیدن، مجرور ہوتا ہے نا مضاف الیہ، زینب کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو مجرور دکھ رہا ہے کہ آپ کو مجرور ہے، لیکن زینب یہ ممنوع من الصرف ہے، اس کیٹیگری کے اسما جو ہے نا وہ اس کیٹیگری کا اسما مجرور میں فتحہ لیتا ہے۔ تو ہاذا کتاب زینبا، ٹھیک ہے، ہاذا کتاب زینبا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں کیا دیکھیے، اس میں بھی زینبا ہے، سألت، میں نے پوچھا زینب سے، سألت زینبا، اس میں منصوب ہے یا مجرور ہے؟ اس میں منصوب ہے، کیونکہ آبجیکٹ ہے، کہ مفعول بھی ہے زینب یہاں پہ، تو لہٰذا مفعول بھی آبجیکٹ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر یہاں آپ دیکھیے ذہب تو میں گیا، کس کے طرف میں گیا؟ کس کے پاس میں گیا؟ ذہب تو الا، میں گیا زینب کے پاس، یہاں پہ الا سے مراد پاس ہوگا، میں نے طرف اس کے پاس، طرف یعنی کہ پاس سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میں زینب، آئی وینٹ ٹو زینب، میں زینب کے پاس گیا، تو الا زینبی نہیں ہوگا، یہ مجرور ہوتا ہے کیا؟ فتح کے ساتھ، یہ الا زینبا ہوگا، دیکھ رہے ہیں آپ، دونوں میں زینبا زینبا علامت دونوں میں سیم ہے، لیکن یہ منصوب کی علامت ہے، یہ منصوب ہے اس جگہ میں، یہ منصوب ہے، اور یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ اس کے پہلے حرف جر ہے، ٹھیک ہے، لیکن علامت دونوں میں کیا ہے؟ سیم ہے، لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کے پہلے کیا ہے اس کے حساب سے، اور یہاں پہ آبجیکٹ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے زینب، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح کا اسماء جو ہے ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، ایسے اسماء جو تنوین جس میں نہیں آتا ہے، جو تنوین نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں ایسا کیٹیگریز ہے جو ہم لوگ بک 1 میں کیے، تو اس کے بعد بھی میرے خیال سے دہرایا گیا ہے، جو نہیں لیتے ہیں تنوین، جو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، تنوین اس میں سے ایک کیٹیگری کیا ہے؟ فیمیل ناؤنس، فیمیل پراپر ناؤن، اس میں علم، مؤنث نام، اس کو وضاحت کے ساتھ بک 3 کے اینڈ میں ایک چیپٹر ہے، اس میں اور وضاحت کے ساتھ یہ پڑھایا جائے گا، ممنوع من الصرف چیپٹر، ٹھیک ہے نا۔ تو اور عورتوں کے نام، عربی عورتوں کے نام یا غیر عربی نام، وہ سب ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، تو یہ جو نام ابراہیم تنوین نہیں لیتا ہے، ابراہیم تنوین نہیں لیتا ہے، یہ غیر عربی نام ہے، ابراہیم، اسماعیل، یہ سب غیر عربی نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم تنوین نہیں لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب یہ تنوین نہیں لیتا ہے تو یہ کون سے کیٹیگری میں آ گیا؟ ممنوع من الصرف میں آ گیا۔ اچھا جب یہ مجرور ہوگا، جب یہ مجرور ہوگا تو یہ کسرہ لے گا،
یا فتح لے گا؟ کیا لے گا؟ ابراہیم جب مجرور ہوگا تو کسرہ لے گا، مجرور ہونے سے تو کسرہ لیتا ہے نا، لیکن ابراہیم لفظ جب کسرہ جب مجرور ہوگا، من لگا دیں یا علا لگا دیں تو کیا صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ دمہ کسرہ لے گا یا فتح لے گا؟ ابراہیم علا لگا دینے کے بعد میں ابراہیم لفظ کیا لے گا؟ فتح لے گا. فتح لے گا. صحیح. اس کی مثال کیا ہے؟ سب سے فیمس مثال کیا ہے؟ علا ابراہیمہ ہوگا، علا ابراہیمی نہیں ہوگا. کیا ایگزامپل ہے فیمس ایگزامپل؟ درود. درود. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. صحیح، درود ہے نا. درود میں مثال ہے علی محمدin ہوا، اللہم صلی علی محمدin، یہ نارمل اسم ہے. لیکن ابراہیم نارمل اسم نہیں، ممنوع من الصرف ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ کما صلیت علی ابراہیم. مشہور ایگزامپل، ٹھیک ہے، بار بار بتا چکے ہیں. تو اس طرح کا کیٹیگری کا عربی کا اسم ہوتا ہے جو اس طرح کا بیہیو کرتا ہے. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجرور میں اس کی نشانی کیا ہے؟ مجرور میں فتح لیتا ہے، ممنوع من الصرف. تو یہ سیکنڈری فرعی علامت ہو گیا، کیونکہ اصلی علامت نہیں نہ لیا. مجرور کی اصلی علامت کیا تھی؟ کسرہ، وہ نہیں لے رہا ہے، فتح لے رہا ہے. تو فتح کیا ہو گیا؟ سیکنڈری سائن، فرعی علامت. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں یہ آ رہا ہوگا. اچھا، اس کے بعد اور کون سا کیٹیگری ہے فرعی علامت کا؟ فرعی علامت کا جو ہے اور کون کون سا کیٹیگری ہے وہ دیکھتے ہیں. فرعی علامت، اسماء الخمسہ ایک اور کیٹیگری. سب ہم لوگ کر چکے ہیں، ریوائز کرانے بار بار دہرا رہے ہیں، کر چکے ہیں سب. تاکہ آپ کو اگر کوئی کہیں پر ڈیفیکلٹی ہو رہا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، تو کچھ اسکپ ہو گیا ہو تو آپ کو یہ پختہ ہو جائے، یعنی کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسماء الخمسہ یہ بھی اصلی علامت نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسماء الخمسہ کون کون سا اسم؟ کچھ عربی میں 5 ایسے خاص نام ہیں جو الگ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کون کون سے نام ہیں؟ ابن، اخن، حمن، فمن اور ذو. ان کی کچھ الگ خصلتیں ہوتی ہیں، الگ کیریکٹرسٹک ہے. ٹھیک ہے. کیا دیا ہوا ہے کہ دیز ناؤنس ٹیک دا سیکنڈری اینڈنگز اونلی وین دے آر مضاف. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ ناؤن تو ایسے آتا ہے جیسے دکھ رہا ہے، ابن، اخون وغیرہ ایسے ہی آتا ہے. لیکن جب یہ مضاف بن جائے گا، لیکن جب یہ مضاف ہوگا، لیکن جب یہ مضاف بنے گا تو یہ سیکنڈری فرعی علامت لے لے گا. ٹھیک ہے. فرعی علامت لے گا. اگر مضاف نہیں ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ مرفوع کی علامت دمہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ مضاف بنے گا تو مرفوع کی علامت کیا ہو جائے گی؟ واو. منصوب کی علامت کیا ہے؟ فتح ہے. لیکن جب یہ مضاف بنے گا تو منصوب کی علامت ہو جائے گی کیا؟ الف. مجرور کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. لیکن جب یہ مضاف بنے گا تو مجرور کی علامت کیا ہو جائے گی؟ یا. ٹھیک ہے. یہ تو جب یہ مضاف نہیں ہے تو اوریجنل علامت لیے ہوئے، اوریجنل سائن ہے، مرفوع کی، منصوب کی، مجرور کی. لیکن جب یہ مضاف بن جاتا ہے، جب یہ مضاف بن جاتا ہے تو اس اپنا سیکنڈری علامت لیتا ہے، حالت بتانے کے لیے مرفوع، منصوب، مجرور کی علامت واو، الف اور یا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کب؟ جب یہ مضاف بنتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہے یا متکلم نہیں ہوگا. ہاں، یا متکلم مضاف الیہ نہیں ہوگا. تب من نسبت خود کے طرف نہیں ہے، تب تک یہ فرعی علامت لے گا. ٹھیک ہے نا. مضاف الیہ جو ہے یہ مطلب یہ مضاف ہوگا تو سیکنڈری علامت لیتا ہے، ایکسیپٹ مضاف الیہ جب یا متکلم نہ ہو. یا متکلم اگر ہوگا مضاف الیہ تب یہ سیکنڈری علامت نہیں لے گا. ٹھیک ہے. تب اس کا فکس ٹیک آتا ہے، تقدیری اعراب کر چکے ہیں، آئے گا آگے. خیر، یہ مضاف الیہ مضاف جب بنتا ہے تو سیکنڈری فرعی علامت لے لیتا ہے. دیکھیے جیسے کہ مثلا یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے کہ ماذا قال ابو بلال. بلال کے ابو نے کیا کہا؟ بلال کے والد نے کیا کہا؟ ماذا قال ابو بلال. اچھا، ہم لوگ کو 5 منٹ کے بعد، 5-6 منٹ کے 5-7 منٹ کے بعد میں نیکسٹ سیشن سٹارٹ کریں گے. آپ کو فریش لنک جو ہے نا وہ ہم شیئر کریں گے گروپ میں. اس لنک کو شیئر کرنے کے بعد 2 منٹ کے اندر آپ جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ابھی 5-6 منٹ کے بعد میں آپ کو نیکسٹ لنک شیئر کریں گے گروپ میں، اس کے بعد آپ جوائن کیجیے گا. سیکنڈ اور آدھا گھنٹہ کلاس ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ماذا قال ابو بلال. اب بلال کے ابو نے کیا کہا؟ ماذا یعنی کہ کیا، قال کہا. کس نے کہا؟ ابو بلال. تو ابو بلال کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے نا، بلال کے والد، بلال's فادر. ٹھیک ہے. ابو بلال. تو ابو میں آپ دیکھ رہے ہیں واو آ گیا.
لیکن ابو نارملی کیا تھا؟ ایسا تھا، واو تھا اس کے اوریجنل سپیلنگ میں، ابن واو تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوریجنل سپیلنگ میں ابن کا واو نہیں تھا، ابن ایسے ہی ہے، لیکن جیسے ہی مضاف بن رہا ہے ابو، مضاف ابن جو ہے مضاف جیسے بن رہا ہے، ابن مضاف بنا تو کیا ہو گیا؟ ابو، واو ظاہر ہو گیا اس کا. یہ بتایا گیا کہ جب یہ مضاف بنتا ہے تو علامت کیا ہو جاتا ہے مرفوع کا؟ واو، نہیں تو پھر مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ دمہ. جیسے مضاف بنا تو یہ واو ہو گیا مرفوع کی علامت، ٹھیک ہے. اب مضاف الیہ ضمیر ہو یا نارمل اسم جیسے کہ بلال، زید، یہ ابو جو ہے واو ظاہر ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے نا. اب واو مرفوع کی علامت ہوگی پھر یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو ابو میں دیکھ رہے ہیں واو جو ہے آ گیا، ایسا نہیں ہے مرفوع کی علامت. ابو بلال، ابو بلال، ابو بلال نہیں، ابو بلال ہے، ایسا نہیں ہے ہاں، بلکہ کیا ایسا ہے. اچھا، جب یہ ابو منصوب ہوگا تو کیسے دکھتا ہے؟ دیکھتے ہیں. اعرف، میں جانتا ہوں، اعرف آئی نو، میں ابو بلال کو جانتا ہوں، میں بلال کے والد کو جانتا ہوں. تو ابا ہو گیا، دیکھ رہے یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، ابا بلال مضاف مضاف الیہ. لیکن ابا کے لیے علامت کیا ہے؟ یہ الف آ گیا، ظاہر ہو گیا ابا. تو ابا ایسا نہیں لکھا جا رہا ہے بلکہ کیا الف کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، تو الف ہی یہاں پہ مرفوع منصوب کی علامت ہے. دیکھ رہے ہیں جیسے مضاف بنا تو علامت کیا ہو گیا؟ الف، اس کا الف ہو گیا منصوب. منصوب کی علامت کیا ہو گیا؟ الف، فتح نہیں، ٹھیک ہے، فتح نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب مجرور کا بچ گیا یہاں پہ. مجرور میں کیا ہے؟ ذہب تو میں گیا الی ابی بلال، یہ بھی مضاف مضاف الیہ. تو ابی بلال، ابی یہ یا ایکسٹرا، ہاں، ابن، ابن، ابن یا تو نہیں تھا نا. تو الا ابی بلال، الا کے بعد ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا یہ. تو ابھی ابھی ایسے نہیں لکھا رہا ہے، کیسے لکھا رہا ہے؟ یا کے ساتھ لکھا رہا ہے، اور یہ یا ہی کیا ہے؟ مجرور کی علامت ہے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ابن ہو، اخن ہو، اخو بلال، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا. تو یہ 5 ناؤنس کے ساتھ ایسا خاص ہے، 5 عربی کے کچھ خاص نام اس کے ساتھ میں یہ قاعدہ کیا لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور بھی کچھ مزید چیزیں دی گئی ہیں. یہاں بتایا گیا مضاف الیہ تو ایک نارمل اسم تھا نا، واضح ظاہر اسم تھا. مضاف الیہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہوگا تبھی بھی وہ فرعی علامت، سیکنڈری علامت لے گا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں کچھ مثالیں دی گئی ہیں جس میں مضاف الیہ، جس میں کیا ضمیر ہے. تو این ذهب اخوک، تمہارا بھائی کہاں گیا؟ این ذهب اخوک، تمہارا بھائی کہاں گیا؟ تو تمہارا بھائی کے لفظ دیکھیے کیا ہے؟ اخوک، یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا، اخوک مضاف مضاف الیہ، لیکن واو آ گیا یہاں پہ، واو آ گیا، دیکھ رہے ہیں نا. اوریجنل کیا تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اخوک، ایسے ہوتا ہے نا، اخوک ایسے ہوتا ڈائریکٹ، اخوک، اخوک نہیں، مضاف جیسے بن رہا ہے یہ اخوک ایسے ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا. تو اس کے بعد ما رأیت اخاک، میں نے تمہارے بھائی کو نہیں دیکھا. ما رأیت، ما نافیہ ہے، نفی کے لیے، میں نے نہیں دیکھا. کس کو نہیں دیکھا؟ اخاک، تمہارے بھائی کو. اخاکا میں یہ دیکھ رہے منصوب ہے، میں نے نہیں دیکھا تمہارے بھائی کو. اخاکا منصوب، اخا کا نہیں، اخا کا ایسا نہیں ہے. مسمو اخی کا، تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ ما اسمو کو کیسے پڑھیں گے؟ مسمو، مسمو اخی کا، اخی، مسمو اخی کا نہیں پڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، دو مضاف مضاف الیہ یہاں پہ، ٹھیک ہے. لیکن آپ پہلے مضاف مضاف الیہ پہ توجہ دیجیے. اسمو اخی، اسمو اخی، تو اخی کیسے لکھانا چاہیے تھا پھر؟ خا ہے نا، ایسے ہوتا اسمو اخی کا، اخی کا، اخی کا، ایسے نہیں. یا ظاہر ہو جا رہا ہے ایکسٹرا، یہ یہی مجرور کی علامت ہے. تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ مسمو اخی کا، سمجھ گئے. تو مضاف الیہ جیسے ہی یہ جیسے ہی اخن، ابن وغیرہ لفظ کا نسبت ہوگا، مطلب جیسے ہی یہ اخن، ابن وغیرہ لفظ ہے مضاف جیسے ہی بنے گا، ٹھیک ویسے ہی کیا ہوگا؟ یہ اپنا اوریجنل علامت، اصلی علامت کو کھو دے گا. تب مضاف بننے کی صورت میں علامت کیا ہو جائے گی؟ اس کی مرفوع کی علامت ہو جائے گی واو، منصوب کی علامت الف، مجرور کی علامت کیا؟ یا، ٹھیک ہے. لیکن ایک ایکسیپشن ہے، کیا کہ جب مضاف الیہ، مضاف الیہ اگر مضاف بننے کے صورت میں تو یہ ہو جاتا ہے یہ تینوں،
لیکن اگر مضاف الیہ جو ہے یا متکلم ہو، یعنی کہ نسبت خود کے طرف اگر کی گئی ہو، تب یہ مضاف میں کوئی تبدیلی نہیں آتا، فکس رہتا ہے. تب یہ جو اسماء الخمسہ ہے نا، ابن، اخن، یہ فکس رہتا ہے. کب؟ جب مضاف الیہ، بس ایک ایکسیپشن اس کا ہے، جب اس کی نسبت خود کے طرف ہوگی تب یہ کیا ہوگا، ایسے ہی رہے گا، کچھ چینج نہیں ہوگا. جیسے کہ یدرسو، یہ درس یدرسو مضارع ہے، درس کا، پڑھتا ہے. کون پڑھتا ہے؟ اخی، میرا بھائی پڑھتا ہے. بالجامعۃ، جامعہ میں پڑھتا ہے. دیکھ رہے ہیں، میرا بھائی اخی، اخی مائی بردر. تو یدرسو فعل ہے نا، یدرسو. یدرسو کا فاعل کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ اس کو تھوڑا سا نیٹ کر دیتے ہیں. یدرسو اخی، تو یدرسو فعل ہے، فاعل کہاں ہے یدرسو کا؟ یدرسو کا فاعل کہاں ہے؟ یدرسو تو فعل ہے، اس کا فاعل کہاں ہے؟ یدرسو کا فاعل کہاں ہے؟ اخی، ہاں اخی فاعل، اخی فاعل ہے یا اخی میں؟ اچھا، اخی کتنا لفظ ہے؟ اخی 2 لفظ ہے یا 1 لفظ ہے؟ 2 دو لفظ ہے. ہے. تو فاعل کون سا ہوگا پھر؟ یائی. تم کہہ سکتے ہیں نا اخی جو ہے یہ 2 لفظ ہے کہ نہیں؟ 2 ورڈ ہے نا، اخی 2 ورڈ سے بنا ہوا ہے. کون سا؟ اخو اور کیا؟ یا متکلم، ہے نا، 2 ورڈ ہے. تو یدرسو فعل ہے، تو فعل کا فاعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ مرفوع، ہے نا، مرفوع ہونا چاہیے نا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مرفوع ہے کیا؟ مرفوع ہونا چاہیے تھا نا. اخوئی نہیں، مرفوع ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، مرفوع تو ہے، فعل کا فاعل مرفوع ہے. لیکن کیونکہ یا متکلم، پتہ آپ کو جب بھی یا متکلم آتا ہے تو کیا کر دیتا ہے؟ اپنے پہلے والے حرف کے اوپر میں کسرہ دے دیتا ہے نا. کہ جیسے کتابوئی، کتابوئی نہیں پڑھتے، کتابی پڑھتے، میری کتاب. سیارتوئی نہیں پڑھتے، سیارتی پڑھتے ہیں. تو یا متکلم کی خصلت میں سے وہ جب بھی آئے گا، جب بھی وہ یا متکلم آتی ہے، اپنے پہلے والے حرف جو اس کے پہلے والے جو حرف ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ کسرہ ہی پڑھتا ہے، کسرہ ہی پڑھنا پڑتا ہے ہمیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ دمائی ہے علامت یہاں پہ، مرفوع کی علامت دمہ ہے، لیکن دمہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن دمہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے گا. اخوئی، ایسے عربی میں اوئی اوئی ساؤنڈ نہیں پڑھتے ہم لوگ، اوئی. تو ایزی کیا ہے؟ اخی پڑھنا ایزی ہے. تو یہاں پہ علامت جو ہے دمہ ہڈن علامت ہے، ہڈن ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب مضاف الیہ نا، جب مضاف الیہ ایسا ہوگا، یا متکلم ہوگا، تو یہ اسم بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن باقی سب باقی یا متکلم، اگر یا متکلم کے علاوہ کچھ اگر مضاف الیہ ہو تو پھر وہ اسم بدلے گا، یعنی کہ فرعی علامت کو اختیار کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تعریف. اچھا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا فرسٹ پارٹ آج کا کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو لنک بھیج رہے ہیں، تو 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ ہمارا اسٹارٹ ہوگا. تو آپ واٹس ایپ میں لنک کو جوائن کر لیجیے، ٹھیک ہے.